چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت للعالمین جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، سبحان اللہ۔ من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی واستغفر ربہ، کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کی، مغفرت طلب کی، استغفار کیا، تو فرمایا فقد طلب الخیر مکانہ، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک قول حضرت جناب امام جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر فرمایا ہے، اس کا مضمون و خلاصہ یہ ہے کہ تم جب بھی دعا مانگو تو دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھو۔ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور کریم سے اس بات کی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اول و آخر کو تو قبول فرمائے اور درمیان والے کو قبول نہ فرمائے۔ یعنی درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ قبول ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں نرا اس کا بندہ ہو کر۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، تم فرماؤ پوری ہار انہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے۔ لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ۔ ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون، اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد، اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے انہی کے لیے خوشخبری ہے، تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ اولئك الذين هداهم الله
أولئك هم أولو الألباب یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لیکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے نہریں بہیں۔ وعد الله لا يخلف الله الميعاد اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، پھر سوکھ جاتی ہے تو تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب بے شک اس میں دھیان کی بات ہے عقل مندوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، اور جو خسران مبین جسے کہا گیا ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اور ہمیں وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم اس کی نافرمانی سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ عطا فرمایا، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، میں قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی اسماء ہیں ان میں سے ایک نام متبسم بھی ہے۔ متبسم معنی مسکرانے والے، سبحان اللہ۔ تو چلیے وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ کہ ایسا ہی کلام ہو جس میں ذکر اصحاب و اہل بیت جو ہے وہ آ رہا ہو تو لطف دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب
اس کو سنبھال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، ایسا جود و نوال رکھا ہے، ایسا جود و نوال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، شکر تیرا کہ ان کی امت میں، شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، جمع کر کے کبھی نہ سرور نے کوئی مالو منال رکھا ہے، حب دنیا نے یا رسول اللہ، حب دنیا نے یا رسول اللہ مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، جل لیجیے خبر گناہوں کے درد نے کر ڈھال رکھا ہے، ایسا تو عشق سب کہیں اس کے دل میں سوزے لال رکھا ہے، دل میں سوزے لال رکھا ہے، اور نعرے دوزخ چلائے گی کیوں کر
ڈال رکھا ہے ہوں گنہگار پر غلاموں میں میں ہوں گنہگار پر غلاموں میں تم نے ابھی بحال رکھا ہے تم نے ابھی بحال رکھا ہے میں مثال اپنے صدا میرا ہر قدم پر خیال رکھا ہے میں جہنم میں گر گیا ہوتا میں جہنم میں گر گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے شکریہ تم نے آل کا صدقہ آقا شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے دے دو زادے سفر مدینے کا سائلوں نے سوال رکھا ہے اور دیکھو دیوانوں سبز گنبد میں کیسا حسن و جمال رکھا ہے کیسا حسن و جمال رکھا ہے کیوں جہنم جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے میں کبھی بھٹک گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے عاشق مال اس میں سوچا پھر کیا عروج و کمال رکھا ہے
قسمت میں ہاں تجھ کو مل جائے گا، جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے، اس جہاں کے کمال میں بے شک اس جہاں کے کمال میں بے شک ایک نہ ایک دن سوال رکھا ہے، ایک نہ ایک دن سوال رکھا ہے، اور تجھ سے آقا تیرے سوالی نے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے مغفرت کا سوال رکھا ہے، مغفرت کا سوال رکھا ہے، جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو ہم نے دل سے نکال رکھا ہے، کس قدر بختور ہے وہ مومن جس کے پاس ان کا بال رکھا ہے، اور مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، مال کی حرص مت کرو اس میں تو جہاں کا وبال رکھا ہے، اور یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، مجھنی کم میں کو پال رکھا ہے، مجھنی کم میں کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ مرحبا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کمال کا یہ کلام ہے امیر سنت کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس کلام میں خالد بھائی ایک نیت کی ہے، میں ایک کام سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، اور الحمدللہ یوں بولیے کہ ایک کام جو ہے نا وہ نیت کر لی ہے میں نے۔ اس پورے کلام کے اوپر ایک تھیسس لکھا جا سکتا ہے، زبردست ایک مقالہ جو ہے نا وہ اس کلام کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، اور اللہ توفیق دے تو یہ لکھیں گے اس کو انشاءاللہ، اللہ مہربانی فرمائے۔ اچھی نیت ہے، اور کیا امیر سنت نے اس کلام کے اندر کیفیات کو جمع فرمایا ہے، نصیحتوں کو جمع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف جو ہے وہ
دھیان دلایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جود و نوال کو بیان فرمایا ہے، پھر اپنے مورال کو بڑھانے کا سیلف موٹیویشن کے لیے آپ نے جو ہے وہ کتنے پیارے انداز میں جو ہے وہ مدنی پھول عطا فرمایا ہے۔ اس کے اندر ایک گفتگو جو کریں گے اس میں گائے گی، مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا، نعمتوں سے نہال رکھا ہے۔ میں خالد بھائی اس بات کو ایک چیز سے جو ہے وہ جوڑوں، ہم ہر چیز کو بعض اوقات پیسے کے تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیسہ اور پیسے سے ریلیٹڈ چیزوں کے تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خرم بھائی کوئی آدمی تھا، وہ کہنے والا تھا، اور اس نے 2-3 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو بہت مالدار تھے، یعنی یوں بولیے کہ دولت کی جن کے پاس کمی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے ان 3 کا، یعنی یہ عجیب کمپیریزن، یعنی یوں بولے مجھے سننے کو ملا، 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن ان تینوں کے پاس سکون نہیں تھا۔ اور اپنا اس نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس یہ دولت تو نہیں ہے، لیکن سکون کیا ہے، اللہ بہت، اللہ 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 سبحان اللہ، مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا، نعمتوں سے نہال رکھا ہے۔ پیسے جیب جو ہے نا وہ بھری ہو، اور بندہ جو ہے وہ دال کے علاوہ وہ بھی جو ہے وہ ایک سوپ ملتا ہے خالد بھائی ہمارے ہاں، تو جیسے اب میں اس کو تھوڑا لائٹر نوٹ میں جو ہے وہ لے کر آؤں کہ مونگی اور مسور کی دال آپ جو تھوڑا پانی ڈال کے اس میں اس کو اچھے سے پکائیں، تو وہ سوپ کیا تھا، وہ یہی تھا میرے حساب میں۔ تو جو میں نے ٹیسٹ کیا یوں ہی لگا، اور پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس سوپ کو جو ہے وہ ابلے ہوئے چاولوں میں ڈال کے کھا رہے ہیں، یعنی جس طرح دال ہمارے یہاں چاولوں میں ڈال کے کھائی جاتی ہے، یوں ہی کھا رہے ہیں۔ کھانے والوں کے بھی اپنے اپنے جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں، کچھ معروف طریقے ہوتے ہیں، کچھ غیر معروف بھی ہوتے ہیں، یہ بھی چلے اپنی بات ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سوچ اور فکر کا سلامت ہونا، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک نعمت ہے۔ نعمتوں میں تو واقعی ہم سب جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو بولے کہ بھی میرے پاس نعمتوں کی کیا ہے، کمی ہے۔ اللہ کریم نے نواز ہی رکھا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، شکر ادا کرے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ محرومیوں کو شاید بندہ گن سکتا ہے اور ان کو ایک پیج کے اوپر لکھ سکتا ہے، لیکن جو اللہ کریم نے نعمتیں انسان کو عطا فرما رکھی ہیں، اور پھر جتنا اس کو ڈیپلی دیکھے گا اور جتنے جو ہے وہ براڈ نالج کے ساتھ دیکھے گا، اتنا اس کے لیے چیزیں کیا ہیں، وہ کھل کر کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ جی ہاں، جیسے خون ہی دیکھ لیں آپ، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے جو ہے وہ رگوں میں دوڑ رہا ہے، پورا اس کا ایک سسٹم ہے، بلڈ سرکولیشن کا ایک پورا نظام ہے۔ خون خالی یہ تھوڑی ہے کہ جیسے آپ اس کو جیسے انگلی میں کٹ لگ جائے تو نکلتا ہے خون ریڈ ریڈ، تو یہ ریڈ ہی نہیں ہے۔ اس میں خون آپ دیکھیں، اس خون کے ذریعے سے آپ کے دل کا ٹیسٹ بھی ہو جانا ہے، اسی خون کے ذریعے سے آپ کے جگر کا ٹیسٹ بھی ہو جانا ہے، اسی خون کے ذریعے سے آپ کے لبلبے کا ٹیسٹ بھی ہو جانا ہے، اسی خون کے ذریعے سے آپ کا جناب علی کولیسٹرول کا ٹیسٹ بھی ہو جانا ہے، یعنی آپ نام لیں، آپ اسی خون کے ذریعے سے آپ کے گردے کا بھی کیا ہو جانا ہے، ٹیسٹ ہو جانا ہے، اسی خون کے ذریعے سے آپ کی شوگر کا بھی کیا ہے، ٹیسٹ ہو جانا ہے۔ یہ ایک خون کتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے، یہ تو ایک بات ہے نا۔ پھر آپ اس کے اجزائے ترکیبی اگر دیکھیں، آپ ایک ہے کسی شے کا مائکروسکوپ سے مطالعہ کرنا، اور ایک ہے الیکٹران مائکروسکوپ سے اس کا مطالعہ کرنا، دونوں میں کیا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ اس کو الیکٹران مائکروسکوپ سے آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، اگر کوئی بلڈ کا ڈراپ جو ہے وہ آپ ایک سلائیڈ پر، جو ٹیسٹ سلائیڈ ہوتی ہے اس پہ ڈال کے اس کو اس کے نیچے رکھیں، آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ جی ہاں، تو اتنا کچھ ہے کہ ہم اس کو کیا بیان کریں۔ بلڈ کاؤنٹ ہے نا، CBC، تو یہ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ جو ہے نا وہ کہلاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ نکل آتا ہے، ہوموگلوبنز کی تعداد بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو پلیٹلیٹس کی تعداد بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ کبھی اس میں دیکھیں وہ کیا، ایک آپ نے خون کا ٹیسٹ کروایا اس کا، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنا کچھ آپ کو وہ بتا کے دے رہا ہے کہ آپ کے بلڈ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے۔
تو ایک خون کا ٹیسٹ ہے صرف یہ بلڈ کا، اس میں بھی کتنی شاخیں ہیں. تو یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہی ہیں، جن کو وہ ایک لفظ بولتے ہیں، وہ میرے مشکل سا لفظ ہے، میں نے کافی کوشش کی میری زبان پر آ جائے لیکن وہ ابھی پھر نہیں آ رہا. وہ ایک بیماری ہوتی ہے، بلڈ کی بیماری ہی ہے، اللہ کی بنا نہیں. تھیلیسیمیا تو وہ تو ایک عام یعنی لفظ آسان ہے، وہ اس کے لیے وہ خاص ایک لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں. وہ بھی خون کی بیماری ہے، خون کی بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی کیا ہے ابھی لوگوں ڈاکٹروں کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اللہ بخشی ہماری خالہ کو یہ مرض جو ہے وہ ہوا تھا، وہ انتقال فرما گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے. اور بہرحال تو اللہ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کے اتنے مواقع ہیں کہ ہم اگر اس پر آئیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں رستہ ملے گا. ایک بندے سے میں نے ایک بات سنی، بات تو ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، زیادہ نہیں ہے لیکن کم تو موجود ہے، تو جو موجود ہے اس پر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک مہربانی فرمائے گا، اس چیز کو کیا کر دے گا؟ زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا. اللہ ہمیں شکر گزاری کی دولت عطا فرمائے. ہم نے خالد بھائی ایک پروگرام جو زندگی ریکارڈ کیا، اس زندگی پروگرام کے اندر جیسے ہم نے برفانی زندگی بھی ریکارڈ کیا اور بھی بہت سارے پہلو جو ہے وہ ریکارڈ کیے. ابھی میں ایک اور اس کی ایک ڈائمینشن بھی جو ہے وہ سوچ رہا ہوں. تو ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے پیارے خرم بھائی، ایسا خوبصورت نظارہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی دل کو موہ لینے والا ایسا اللہ کریم کی قدرت کا کیا تھا، وہ کرشمہ تھا. اللہ اکبر. بندہ دیکھے تو اس کی زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے جاری ہو جائے. اس میں ایک جو ہے وہ بات ہوئی، وہ یہ تھی کہ ہمیں اگر یہاں پر 1 مہینہ رہنا پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ جو نظارے کی جو کیفیت تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ ختم ہو گئی. جب اس کی مشقت کا خیال آیا نا جی، ایکسائٹمنٹ جو تھی اس کو دیکھنے کی بھول بھال گئے. وہ مطلب سوچتا بھی تھی وہی ٹھیک ہے، ادھر ہی ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں اللہ پاک کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، شکر ادا کریں. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، آمین. پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں، خوش مزاجی. کیا فرمائیں گے خرم بھائی؟ یہیں سے ہم اپنی بات کو جوڑتے ہیں جہاں سے میں نے پیچھے چھوڑی تھی کہ اچھا کام اچھے طریقے سے ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا رہے ہیں، یہ بہت اچھا ایک جو ہے وہ کام ایک آپ کر رہے ہیں. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ اچھے طریقے سے ہی ہونا چاہیے. اس کی تھوڑی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ پاک کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر ہم غور کریں تو غور کرتے ہی چلے جائیں گے، اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں سے یہ جو خوش طبعی اور خوش مزاجی جو کسی کی طبیعت میں اللہ رب العالمین رکھ دیتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کی فطری طور پر اگر زندگی کا مطالعہ کرے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی کے اندر آزمائش رکھی ہے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ جو اس کا فرمان ہے، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. جانوں کی کمی سے بھی آزمائے گا، وہ ہمیں خوراک کی کمی سے بھی آزمائے گا، وہ ہمیں خوف سے بھی آزمائے گا. تو یہ آزمائش ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے. بسا اوقات جب یہ آزمائشوں کی کثرت ہوتی ہے نا تو دل ڈوبنے لگتا ہے اور دل جو ہے مایوسی کے گھیرے میں آنے لگتا ہے. تو ایسے میں اگر کسی کی ذات میں خوش طبعی خوش مزاجی موجود ہوتی ہے نا، وہ اس کو مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ اس کو دل کو زندہ رکھتی ہے، مشکل ترین حالات میں بھی اس کو مسکرانے کا ہنر دیتی ہے. تو ایسا شخص جو مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہو لیکن اللہ پاک نے اس کو طبیعت کے اندر خوش مزاجی رکھی ہے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو بڑی مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ مشکل آتی ہے تو وہ خوشی میں نعرے لگانے لگتے ہیں، خوشی میں نعرے لگانے لگتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر اور عجیب لگتا ہے کہ یہ مشکل آ رہی ہے یعنی اور پریشانی آ رہی ہے اور یہ مسکراتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کا ان پر احسان ہے، انعام ہے کہ خود بھی بیمار ہیں اور کیا کہتے ہیں بچیوں کے باپ ہیں، وہ بیٹا نہیں ہے، بوڑھے بیمار، لیکن وہ ہے نا ماشاءاللہ خوش بہت رہتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اب جب کسی یہ جو آزمائش ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے یہ بہت بڑا سہارا ہے.
اب یہ جو سہارا ہے نا، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو بے دریغ خرچ بھی نہیں کیا جا سکتا اور بہت زیادہ یعنی کہ اس کو دبا کے بھی نہیں رکھا جا سکتا. اگر اس کو بے تحاشا خرچ کریں گے تو بھی ہمارا نقصان ہے، اور اگر اس کو ہم دبا کر رکھیں گے اس دولت کو تب بھی ہمارا نقصان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خوش طبعی اور خوش مزاجی میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اعتدال ملتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ بہت مسکراتے تھے، تقریباً یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مسکرایا کرتے تھے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کثرت ضحک کا تو یہ ہماری شریعت مطہرہ میں اس کو ناپسند کیا گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر انسان جس طرح مایوسی کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اس کا دل جس طرح سے بے چین ہو جاتا ہے، تو کثرت سے ہنسنے کے بعد بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے نا ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو چھوٹی موٹی چیزیں جو بظاہر لگتی ہیں وہ اس کو مزہ نہیں دے رہی ہوتی. اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب مایوسی کے گھیرے میں گھر جائے اور پھر کثرت ضحک سے اس کا دل جو ہے روحانی طور پر کمزور پڑ جائے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. اور آگے کہا کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. جب دل بجھ گیا تو پھر دوستوں کی محفلوں میں بڑی ہی اس کے اندر خوش مزاجی کی باتیں ہو رہی ہوں تو وہ مزہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں. تو انسان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس جو ہے نا نعمت کو استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت ضحک سے منع فرمایا، جس طرح کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، جیسے کہا ہے اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے. فرمایا ٹھیک. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح فرماتے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی طرح تم مزاح کر سکو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس مزاح کے بارے میں جو آپ نے ڈیٹیل دی وہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مزاح کرتے تھے، صحابہ کرام جو مزاح کرتے تھے، اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، اس کے اندر حد سے تجاوز نہیں ہوتا. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی کبھی کیا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس کو پیشہ بنا لیا. اور فرمایا کہ یہ غلطی ہے، یہ نادانی ہے کہ اس ہنسنے کو ہی پیشہ بنا لیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہنسنے ہنسانے کا ہی کام کرتے ہیں اور اس ہنسنے ہنسانے کے معاملے میں شریعت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. عام طور پر ان کی زندگی کے جب دیکھا جاتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی اور مایوسی اور تنگیوں میں ہوتی ہے. بس ان کا ہنسنا اور ہنسانا جو ہوتا ہے نا لوگوں کی حد تک ہوتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر اس معاملے کو رکھا جائے گا تو اس کے بڑے فائدے برآمد ہوں گے. نمبر ایک، پہلا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس مسکرانے کا، اس خوش طبعی کا، کہ انسان کی جو طبیعت ہے نا روحانی طور پر بھی وہ انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے. اس کے دل کے اندر اگر مایوسیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کے خیالات نے اس کے دل کو بے چین کر رکھا ہوتا ہے، اس بے چینی کو دور کرتا ہے. پھر اس خوش مزاجی کی وجہ سے اس کا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس کا بلڈ پریشر اس کا جو ہے وہ بھی نارمل رہتا ہے. تو اس کا جسمانی فائدہ بھی ہے اور اس کا جو ہے روحانی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدے بھی اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں. تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کے مطابق اس معاملے کو رکھیں. اور اس کے اندر جو بیان ہوئی بات اکثر ذکر ہوتی ہے کہ اس کو پیشہ نہ بنا لیں. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس معاملے میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں آگے کہ ان کو اپنی طبیعتوں کو سنبھالنے کے لیے، اپنی بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے ان کو ایک بہت بڑا سہارا ملا ہوا موبائل. اور اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، مختلف فنی کلپس اور فنی جو ہے نا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر ان کی طبیعت کے اندر بہت ساری چیزیں نا یوز ٹو ہو جانے کی وجہ سے بالکل ان کے لیے بیکار سی یعنی بے فائدہ سی ہو کر رہ جاتی ہیں. اور اس کے اندر بہت سارے معاملات گناہوں بھرے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دل کو سنبھالنا ہے تو جہاں پر اسلام کا اور دین وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا اگر خیال نہ ہو جس دل کے اندر، تو وہ ان چیزوں کی کہاں پرواہ کرتا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو قلب سلیم لے کر جائیں. مرحبا، ٹھیک فرمایا آپ نے. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ بڑی واضح بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ لمیٹیشن اور دین اسلام کی اجازت اور اس کے احکامات کے مطابق ہی یہ معاملہ ہونا چاہیے. مسکرانے کا معاملہ بھی، اور کوئی ایسا آپ کام کریں جس سے سامنے والا مسکرائے، یہ بھی کیا ہے، یہ دین اسلام کی جو لمٹس ہیں اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اور ان لمٹس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دینا، کسی ایک کو ہدف تنقید بنا لینا اور باقی سارے جو ہے وہ کہہ کے مار رہے ہیں، یہ بہرحال انداز درست نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایذائے مسلم یہ وہ گناہ ہے کہ جو بندے کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے.
ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینا. ہم بولیں یار تکلیف ہوتی نہیں ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، یہ بات چھوڑ دیں آپ. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس کی باری ہے، کل جب دوسرے کی باری ہے تو اس نے بھی اپنی کیا کر لینی ہے، خار نکال ہی لینی. اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دل میں دشمنی بیٹھ جاتی ہے. اب دیکھیں اسلام کے جو آپ دیکھیں نا جو بات ہے نا، مسکرانا، خوش مزاجی والا انداز ہونا یا خوش طبعی جو ہے وہ کرنا، اس کے اندر کوئی شر آپ کو نہیں ملے گا. یہ جو خوش طبعی کر رہا ہے، جو دین اسلام کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ بات بھی کر رہا ہے، خوش طبعی بھی ہو جائے گی، سامنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے گی، کوئی شر کا پہلو اس میں کیا ہے وہ نہیں ملے گا. یہاں مسئلہ یہ ہے ایک بندہ تو ایک تو کیا چار تو کیا کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ایک بیچارہ کیا کر رہا ہے، رو رہا دل میں، وہ دل میں رو ہی رہا ہے. کتنے پھنس گیا، کہاں آ گیا، کیا میرے ساتھ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. ہر بندے کو عزت، آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے نا تو اس کو اچھا لگے گا. کسی بھی بندے کو لیے آپ دیکھیں جو ایسا کام کرے کہ جس کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی اگر رسپیکٹ مل رہی ہو تو اس کو کیا لگتا ہے، اس کو اچھا ہی لگتا ہے. رسپیکٹ دینے کے لیے یہ شریعت میں فرمایا گیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی دوسرا مسلمان آئے تو اس کی جگہ کشادہ کر دو. جی یہ رسپیکٹ ہے. جی. اور جب کبھی ہم اپنے معاشرے میں بھی اگر دیکھیں نا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی آئے اور آپ ایسے سر بیٹھے، اس کو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے. اچھا لگتا ہے، ایسی بات ہے، رسپیکٹ دینی چاہیے اور یہ اچھا ہی لگتا ہے. لیکن آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو باتیں جو ہے وہ مار رہے ہیں اور باقی سارے جو ہے وہ کہہ کے اڑا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے سوچ لے بندہ کہ اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہو تو مجھے کیسا لگے گا. جب مجھے اپنے لیے برا لگے گا تو مجھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کیا لگنا چاہیے، یہ برا ہی لگنا چاہیے. وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ اچھا کام اچھے طریقے سے ہی ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ عطا فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دیا جائے. تو اس سے وہ جو حاضر ہوئے تھے انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی جو کیفیت بنی سو بنی، تو بات انہوں نے کی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. میں قربان ہوں صدقے یا رسول اللہ، کیسی پیاری بات ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا دل بھی کیا ہو رہا ہے، خوشی سے نہال ہو رہا ہے، اور جو باقی سن رہے ہیں ان کے دل بھی کیا ہیں، خوشی سے جھوم ہی رہے ہیں. یہ ہے نا بات، یہ ہے نا انداز. یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ حسنین بھائی ہیں، اچھے خاصے ایک عزت دار بندے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ نظر بھی آ رہے ہیں بھی، تو ان کو آپ جو ہے وہ ذلیل کرتے جائیں، باقی کیمرہ مین کہہ کے مارتے جائیں. یہ تو اچھا انداز حسنین بھائی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. چلیں بات ایک جانب پہ یہاں بات ہوئی کہ کثرت سے ہنسنا، اور دوسرا اس کے مقابلے میں یہ کہ ہنسنا ہی ترک کر دینا، مسکرانا ہی چھوڑ دینا، ایک دم سپاٹ چہرہ بنا لینا، بالکل جیسے کوئی بھی دیکھے لگے غصے میں. تو یہ بھی ہے نا پسندیدہ نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ اس میں ہمارے وقار میں حلم میں اضافہ ہوگا. یہ وقار اور حلم میں اضافہ نہیں ہوگا، سامنے والا آپ کو بد خلق بد مزاج سمجھے گا. اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے. عابد بھائی کیا فرمائیں گے اس پر جو خرم بھائی کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو انہوں نے بات ابھی ارشاد فرمائی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ ہر ایک چیز کا مال ہوتا ہے کہ کہاں بالکل خاموش. لیکن بالکل میں کئی لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے پہ نا یہاں ادھر پیشانی پہ نا ایسے ہوتا ہے ہر وقت، بل پڑے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. تو یہ جو وہ ہے نا کیفیت مذاق کی، خوش طبعی کی، ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی جو اثر ہے، اس کا اثر جو ہے وہ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. تو کہاں کس جگہ بندہ خاموش رہے اور سنجیدہ رہے، سنجیدگی کس قدر ضروری ہے اور کہاں ضروری ہے، یہ بالکل آنا چاہیے. یہ زندگی کے اصولوں میں سے اصول ہیں، اچھے اصول جہاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار جو ہے وہ صحابہ کرام ردوان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھتے تو کچھ کہنے کی بھی ان کو جسارت نہ ہوتی کہ حضور کو کچھ کہیں. حضور جس کیفیت میں تشریف فرما ہوتے سب خاموش ہوتے، حتیٰ کہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے تھے، ان سے کہتے کہ تم حضور سے کچھ عرض کرو، پھر جب وہ حضور سے عرض کرتے تو حضور مسکرا دیتے، جب حضور مسکرا دیتے پھر صحابہ کرام اپنی بات کو پیش کیا کرتے، عرض کیا کرتے۔ تو کس جگہ سنجیدگی ہونا ضروری ہے اور کس جگہ جو ہے وہ مسکراہٹ کا ہونا ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ادا سے اگر ہمیں اصول مل جائیں اور ہم سیکھنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی یوں کہیے کہ پھولوں سے بھی زیادہ ہلکی ہو جائے اور پھولوں کی طرح خوشبودار ہو جائے، کہ جو ہمارے قریبی بیٹھے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری زندگی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے گفتگو کر لیں وہ کتنا ہی غمگین کیوں نہ ہو، کتنا ہی دنیا کے اندر اس کے اوپر غم ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام کی ایک مسکراہٹ سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے آقا کی مبارک مجلس کا انداز کیا تھا خالد بھائی؟ آپ دیکھیے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجور جو ہے یہ رکھی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اور کھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کھجوریں جو ہے وہ کھانا شروع کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، یعنی آنکھ میں کیا تھی؟ ایک تکلیف تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کھجور دوسری طرف سے چبا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ یہ حضور کی مبارک مجلس کا جو ہے وہ انداز ایک بیان کیا گیا ہے۔ خوش مزاجی جو ہے نا یہ شخصیت کے حسن کو بڑھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آپ دیکھیں تو آپ کو خوش طبعی ملے گی، خوش مزاجی ملے گی، مسخری اور طنز نہیں ملے گا۔ ایسا ہی ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو دیکھا جائے تو خود بھی محظوظ ہو رہے ہیں کسی چیز سے، اور جس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں وہ بھی محظوظ ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید نے جس بات کو بیان کیا وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ جس پر ہنس رہے ہیں یہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، ایسے ہی عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن پر وہ ہنس رہی ہیں تو جو ہنسنے والی ہیں وہ بہتر نہ ہو، جن پر ہنسا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو اور برے لقب سے دوسروں کو نہ پکارو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے کسی کو تختہ مشق بنا لیا جاتا ہے، اس کے برے برے نام رکھیں گے اور اس سے دیگر افراد بیٹھ کر ہنس رہے ہوں گے، اس کو تانے دے رہے ہوں گے، اس پر طنز کر رہے ہوں گے۔ جو قرآن نے منع کیا ہے ہم وہ کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں دشمنی بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے ابتدا میں جو روایت پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کے، جب ان سے پوچھا گیا کیا حضور کے صحابہ ہنستے تھے، مسکرایا کرتے تھے، تو انہوں نے جب جواب دیا کہ ہاں، لیکن ان کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یحییٰ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی شرح فرمائی ہے وہ واقعتاً دل میں خوش مزاجی کی کیفیت کو پیدا بھی کرتی ہے اور طنز اور دل آزاری سے مسلمان کو بچنا ہے اس کا پیغام بھی دیتی ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ شاید سائل یعنی پوچھنے والے نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ اب جب ایک کام سے دل مردہ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں کیا تاثر جائے گا کہ کیا وہ کوئی ایسا کام کرتے ہوں گے جس سے دل مردہ ہو جائے؟ یقیناً نہیں کرتے ہوں گے۔ تو پوچھنے والے نے گویا اس تناظر میں پوچھا کہ صحابہ کرام تو ہنستے ہی نہیں ہوں گے کیونکہ ہنسنے سے تو دل مردہ ہوتا ہے، تو حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان ہنستے ہی نہیں ہوں گے، تو وہ حضرات تو زندہ دل تھے، پھر انہیں ہنسی سے کیا تعلق؟ وہ مردہ دل تو نہیں تھے، ہنسنے سے تو دل مردہ ہوتا ہے، وہ زندہ دل افراد تھے، ان کا ہنسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو ہاں ارشاد فرمایا نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جان ہنسنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ ہاں ان کے ہنسنے میں، ان کے مسکرانے میں جو خاص بات تھی وہ یہ کہ وہ حضرات وہ ہنسی نہیں ہنستے تھے جو دل مردہ کرے، واہ کہ بندہ ہر وقت ہی ہنستا رہے، صحیح، بلکہ وہ ہنسی ہنستے تھے جو دل کو شگفتہ کرے، اللہ، جو دل کو تر و تازہ کرے واہ واہ، اور سامنے والے کو بھی شگفتہ کر دے۔ سبحان اللہ، جس کے ساتھ مزاح کیا جا رہا ہے وہ بھی اس پر مسکرائے اور اس کا بھی دل جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائے۔ آپ تو ہنس گئے لیکن آپ کی ہنسی کی وجہ سے دوسرے کا دل بیٹھ گیا، دوسرے کے دل میں تکلیف ہوئی، دل آزاری جسے کہا جاتا ہے وہ ہوئی، تو یہ کون سی خوش مزاجی ٹھہری؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں جو خوش مزاجی تھی، جب صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو بیان کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ ایک بات کو محسوس کر رہے ہیں، اس سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اب آپ روایت دیکھیں، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گلی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور جب دیکھا تو پھر ان کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلانے کے لیے خوش مزاجی جو طبیعت کا حسن ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر جیسے بچوں کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں نا، ایسے باہیں کھول کر انہیں اپنی طرف بلایا۔ تو بچے بھی پھر اپنے انداز پر ہوتے ہیں، کبھی تو سیدھے آ جاتے ہیں، کبھی یہاں نکلیں گے، کبھی وہاں جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے ہی انداز اختیار کیا کہ کبھی ایک طرف جاتے، کبھی دوسری طرف جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکوشش ان کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کبھی دائیں طرف لے جاتے، کبھی بائیں طرف لے جاتے۔ بالآخر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور ہاتھوں میں تھامنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ ایسے گردن پہ رکھا پیچھے، اور ایک ہاتھ سے آپ کی تھوڑی مبارک چہرے مبارک نیچے کی طرف سے پکڑا، اور پھر آپ کو بوسہ دیا۔ گویا ایک بچوں کے ساتھ بھی جو انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ہے، وہ حضور کی خوش مزاجی کا بیان کر رہی ہے۔ اور جو صحابی اس بات کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ روایت تو یوں بھی بیان ہو سکتی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی میں امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور انہیں پیار کیا، لیکن یہ جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، کبھی ہاتھ کو دائیں لے جاتے، کبھی بائیں لے جاتے، گویا اس منظر نے دیکھنے والے کی طبیعت پر ایک اثر چھوڑا ہے، اور وہ اثر اتنا مثبت ہے کہ وہ بیان کرنے والا بڑی محبت کے ساتھ اور اس بات کے کیف کو محسوس کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے۔ کیا ہمارے مزاح کا یہ عالم ہے؟ کیا ہماری خوش طبعی کا یہ عالم ہے؟ اگر ہماری خوش طبعی کو اس انداز پر بیان کیا جائے تو سننے والا کہتا ہے یار تم نے تو بہت برا کیا اس کے ساتھ، اس کی تو تم نے عزت اتار کے رکھ دی، یار اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ سارے الفاظ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مذاق میں کچھ غلط ہوا ہے، غلط کچھ نہیں، کافی غلط ہو گیا ہے، کافی غلط ہو گیا ہے، بالکل صحیح لفظ لیا آپ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کے آگے کوئی روک ٹوک لگانی چاہیے۔ درست فرمایا۔ اور جب ہم اس بات کو لے رہے ہیں نا کہ خوش مزاجی تو اچھی شخصیت کا حسن اور نکھار ہوتی ہے، تو پھر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنائیں اور اس لیے مسکرائیں کہ مسکرانا سنت ہے۔ یعنی یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ انداز، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو آپ نے انداز بیان کیا، اور ایک وہ زبردست واقعہ جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتے تھے، ان کی زوجہ کو یہ تعجب ہوا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں مسکراتے ہیں؟ مجھے بتائیے، جو بندہ اپنے گھر میں زیادہ مسکراتا ہوگا یا کسی جواب پر، کسی بات پر، کسی سوال پر جواب دیتے ہوئے، رپلائی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہوگی، تو کیا کبھی وہ مسکراہٹ جھگڑے کا بھی باعث بنتی ہوگی؟ بلکہ یہ تو کھلکھلاتا چہرہ، اس کو دیکھ کر تو بات کرنے کا جی چاہے۔ تو حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کیا بات ہے، آپ جب بھی ہمیں رپلائی کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ مسکراتے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا کہ جب وہ کسی کو جواب دیتے ہیں، جب وہ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
تو پھر وہ مسکرا رہے ہوتے یا مرحبا. ہیں. یہ انداز اب ہم اپنی طبیعت میں لاتے ہیں جی. اور اس لیے مسکراتے ہیں کہ مسکرانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. واہ. تو اس کا ہماری زندگی پر اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے مسکرانے سے، ہمارے یہ انداز اور اس سنت کو اپنانے سے ہماری زندگی میں روحانیت بھی آتی ہے، اور جو غم پریشانی یہ ہے نا، یہ دور بھی ہوتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کھلکھلانا، ہمارا مسکرانا ہماری زندگی میں غم بڑھا رہا ہے یا ہماری زندگی کو آسان بنا رہا. کیا بات ہے خالد بھائی، سبحان اللہ. بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. آپ دیکھیں پھول ہے نا، پھول جی، پھول جب کھلتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے الزہراء یتبسم. کیا بات ہے. پھول کیا کر رہا ہے؟ مسکرا رہا ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں جب پھول کھلا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیسا ایک فرحت بخش بندے کو جو ہے وہ ایک کیفیت فراہم کر رہا ہوتا ہے. پھول سے مجھے، ایک گلاب کے پھول سے مجھے جو ہے وہ ایک یاد، کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اٹیچ ہو جاتی ہیں. بالکل. تو گلاب کے پھول سے مجھے جو ہے نا وہ ابھی ایک بات یاد آ رہی کہ ہم جیل میں تھے خالد بھائی، مچھ جیل میں، مدی چینل کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے. تو مچھ جیل میں جو ہے میں نے دیکھا کہ وہاں بھی گلاب کے پھول جو ہے وہ کیا ہے، لگے ہوئے. تو میں نے وہ پھول جب دیکھا تو ہمارے ساتھ جامی بھائی تھے. میں نے کہا جامی بھائی آپ دیکھیں پھول ہے نا، تو جیل کے باہر بھی کیا ہے، پھول ہی ہے. جیل کے اندر بھی کیا ہے، پھول ہی ہے. یعنی جیل کے باہر بھی کیا کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور جیل کے اندر بھی کیا کر رہا ہے، مسکرا ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تو اصلی گلاب تھا، اور اصلی گلاب کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے. ایک کلمی گلاب ہوتا ہے اور ایک اصلی گلاب ہوتا ہے. اور اصلی گلاب کا جو پودا ہوتا ہے یہ بھی پھر کافی بڑا ہوتا ہے. تو اس کی اپنی خوشبو ہے اور بڑی لاجواب خوشبو ہے. تو اصلی گلاب کا پودا ممکن ہو تو گھر پہ لگانے کا کوئی ذہن جو ہے یہ بنانا چاہیے. گلاب مختلف رنگ کا ہوتا ہے، جیسے سفید کلر کا بھی ہوتا ہے، یلو کلر کا بھی ہوتا ہے، ریڈ کلر کا بھی ہوتا ہے، اور غالباً کوئی ایک دو اور کلر ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جو اصلی گلاب ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے. مجھے یاد بالکل بات یاد آ گئی. ہم تھر جا رہے تھے جی، تو میر پور خاص سے یہاں سے ہم نے ہو کے کیا کرنا تھا، گزرنا تھا. تو یہ میر پور خاص والی جو پٹی ہے نا جی، یہ آپ حیدرآباد سے جب نکلتے ہیں اور میر پور خاص جانے کے لیے تو اس پٹی پر باغ ہی باغ ہیں. یعنی روڈ کے دونوں اطراف آپ کو باغوں کی ایک لمبا سلسلہ جو ہے آپ کو ملے گا. اچھا، میر پور خاص سلسلہ ہے. جی بالکل. یہ یہاں آم کے باغات ہیں، یہاں بیر کے جو ہے باغات ہیں. آم کی بہت ساری نسلیں جو ہے پائی جاتی ہیں، اور بالخصوص سنڈی آم جو یہ میر پور خاص، سنڈولا، یار، یہ جو علاقہ ہے یہاں کا بڑا مشہور جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ ادھر چلے جائیں خیر پور میرس میں، تو اس طرف بھی آپ کو کیا ہے کہ خیر پور میرس سے لے کر سکھر تک اگر آپ جو ہے وہ ٹریول کریں تو اس ایریے میں بھی آپ کو کیا ہے، باغ ہی باغ نظر آئیں گے، اور کھجوروں کے باغ ہیں. اچھا. اور ایک سندھی اس ٹائم پہ کہہ رہے تھے کہ خیر پور میرس کی طرف اور یہ جو سندھ کی پٹی ہے اس میں اتنے کھجوروں کے باغ ہیں کہ آپ گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے آپ گاڑی چلائیں تو آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، لیکن باغ کیا ہے یہ ختم نہیں ہوں گے. اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کریم نے عطا فرما رکھا ہے پاکستان کے مختلف حصوں کو مختلف طرح کی نعمتیں اور مختلف طرح کے باغات اور درختوں سے جو ہے وہ نواز رکھا ہے. کچھ علاقوں میں چلے جائیں، عابد بھائی کو یاد ہوگا، بالکل یاد ہوگا. آپ کو یاد ہے عابد بھائی، ہم جب سفر کر رہے تھے، ایک آپ بھی تھے، میں بھی تھا، مہروز بھائی بھی تھے، یاد جامی بھائی بھی تھے، یاد آ گیا آپ کو؟ جی جی. عدنان شیخ بھائی بھی تھے. ہم رستے میں ایک جگہ پر جو ہے وہ رکے تھے جہاں سے وہ کلر ماؤنٹین نظر آ رہا تھا. تو وہاں پر بھی انگوروں کی ایک بیل اگر آپ کو یاد ہو نظر آئی تھی، کیسے اس پر انگور جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، اور وہاں سے خوبانیاں لے کر کھائی تھیں، ایسی رسیلی اور میٹھی خوبانیاں. کچھ آلو بخارے بھی وہاں ملے تھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. آپ تازہ درخت کے توڑ کے کھائے تھے جی. تو یہ اپنی مثال آپ ہے، اللہ کریم نے بہت نوازا ہے پاکستان کو. بہرحال ہم واپس آتے ہیں. تو یہ ہم جا رہے تھے تھر خالد بھائی جی. تو رستے میں گاڑی ہماری کیا ہوئی، رکی، اور ایسا خوشبوؤں کا ایک ہلا آیا نا، ساری تھکن اتر گئی سفر. یقین مانے ہم مطلب سفر سے بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے. سفر چاہے جہاز کا بھی ہو نا تو وہ اس کی تھکاوٹ ہوتی ہے، بزنس کلاس کا ہو
اس میں بھی بندہ تھکتا تو ہے، یہ تو بات کلیئر کٹ بات ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہاں مکے سے مدینے کا سفر ہو تو کیا بات، تو اس کی تو پھر اپنی ہی بات ہے، وہ ٹرین میں ہو تو اس میں پھر اس دفعہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہم کیا ہو گئے، یوں لگا جیسے پتہ ہی نہیں چلا اور کیا ہو گیا، مدینے پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو یہ اس میں تھکاوٹ کا معاملہ یہ نہیں ہوا، ٹرین کے ذریعے سے جبھی ہم نے یہ پچھا کیا سفر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تو بہرحال وہ واپس آتے ہیں ادھر، وہ جب ہلا آیا خالد بھائی ایک، تو ہم پھر اترے، میں نے کہا بھی اترو بھائی۔ تپیڑا جی تپیڑا نہیں تھپیڑا نہیں جی، تھپیڑا تو لو کا ہوتا ہے نا جی، اللہ رہنے دے، یہ ہلا ہے خوشبوؤں کا، کیا ہے ہلا ہے، خوشبودار ہوا کا ایک جھونکا ہے جو شام میں جہاں کو کیا کر رہا ہے، معطر کر رہا ہے۔ تو میں نے ٹیم سے کہا، میں نے کہا بھی کیمرے نکالیں، ہم نے جو ہے وہ کیمرے نکالے اور پھر وہاں سے، وہاں کیا تھا، یہ اصلی گلاب کے پھولوں کا ایک باغ تھا، گلشن تو نہیں اس کو کہیں گے، وہ باغ ٹائپ ہی تھا، تو گلاب کے ہی پھول تھے، سبحان اللہ۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے پھر ایک کیا کہتے ہیں پیکج بھی جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا، ابھی ہم وہ دکھا تو نہیں پائیں گے آپ کو بارہ۔ تو یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک چیز کیا ہے، پھول کیا کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، پھول مسکرا رہا ہے، لیکن دیکھنے والے کو کیا کر رہا ہے، ایک فرحت جو ہے وہ دلا رہا ہے۔ تو جب بندہ مسکراتا ہے تو اس کا جو ایٹماسفیئر وہاں کا ہوتا ہے، لوگوں کی کیفیات پر بھی اس کا کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اور پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ لہذا اچھی بات پر اچھی نیت کے ساتھ مسکرانا ایک بڑا اچھا کام ہے، اور یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کو تکلیف دے کے اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ اب وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، مسکرا نہیں رہا ہوتا، لگ اس کو برا ہی رہا ہوتا ہے، لیکن بس اب وہ کیا کر رہا ہے، بات ختم کر دیں۔ بھئی آپ پانی کا شوبر کسی کو مارے اور بعد میں جو ہے نا وہ اس سے آپ اس کو بولیں بھئی یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کو، اب ہاتھ ہلا دیں، کیا کر رہے ہیں یہ؟ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور بھی طرح طرح کی جو ہے نا وہ حالات، واقعات، کیفیات جو ہے نا یہ اللہ بچائے، کرنے والا کام کرے اور دین اسلام کے احکامات کے مطابق کرے، تو اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ کالز دیتے ہیں ناظرین کی اور میسیج بھی لیتے ہیں، آج انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں ہم نے بھرپور طریقے سے شامل کرنی ہے۔ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام سلمان بھائی مجھے بہت پسند آ رہا ہے، ماشاء اللہ آپ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ وقار بھائی سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ یہ کلام سنا دیں، تے یاد بھائی تڑپان دیے۔ واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاء اللہ۔ جی کون؟ محمد عابد رضا نام ہے میرا، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ یہ والا کلام سنا دیں، وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ جی محمد راشد میرا نام ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دے، میں تو پاکستان کا غلام ہوں۔ یا مرحبا، ماشاء اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کبھی میاں والی آئے ہیں؟ بالکل جی، میں میاں والی آیا ہوں میں، اور اس میں لکھا ہے کہ آئیں تو چور والا ضرور آئیے گا، مہران بھائی ہیں۔ یہ چور والا ہے کہاں، یہ آپ بتا دیں۔ میاں والی ویسے آنے کا بھی کوئی عابد بھائی؟ جی ارادہ نہیں، ارادہ ہے نہیں۔ ویسے میاں والی میں کیا ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ابھی تو سید غلام محی الدین شاہ صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سننا ہے ان کو، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کلام حضرت امام جامی کا فارسی کلام سننا ہے، تنم فرسودہ جہاں پارا جی۔ امام حسین کی کوئی بھی اسٹوڈیو منقبت سنائیں۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے، میں تانجہ والا سے بات کر رہا ہوں۔ درخواست ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، تہاں دی شان والیا ہر شات جان والیا، جزاک اللہ خیر۔ آمین، مرحبا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھیا، خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ چیچا وطنی سے یہاں ہمارے پاس میسج ہے جی، کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، کلام ان کو سننا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ کلام سنائیں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ گجرا والا سے میسج ہے جی، وقار بھائی کلام سنائیں، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ٹھیک ہے جی، اعجاز بھائی ہیں CH29، غالباً یہ چک 29 ہوگا، منڈی بہاؤدین سے ہیں یہ۔
اور بہت شکریہ، ایک مبارک دے رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ جی۔ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کا نام سنائیں۔ جی وقار بھائی۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعائیں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعائیں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو ہمیں امت کے تیرے رب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو ہمیں امت کے تیرے رب پر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔ مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا۔ مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا۔ مرحبا۔ جب بندہ ذوق میں ڈوب جاتا ہے خالد بھائی تو پھر اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، بعض کچھ کے قابو میں نہیں رہتے۔ ماشاءاللہ ذوق میں ڈوب کر کیفیت ہو تو سبحان اللہ، سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ یہ بھی ایک کیفیت ہے، میں صحیح عرض کروں آپ کو، یہ میں کوئی وہ نہیں کر رہا کسی کے اوپر، یوں یہ نہیں ہے، واقعی اس کا ذکر ہے، ذکر ہے بالکل۔ امام غزالی نے بھی ذکر کیا نا، ایک بندہ تھا اللہ کی محبت میں کیا تھا، وہ ڈوبا ہوا تھا، وہ کیا وہ کلام کر رہا تھا، وہ کلام وہ ویسا کلام تو عام طور پر نہیں ہو سکتا، نہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے سنت کہ جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ وقار بھائی تو ماشاءاللہ ہوش میں ہے۔ جی وقار بھائی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئے، خاموشی در پہ اپنی جبھی رہ گئے، یاد آتے ہیں ہم کو وہ
دل نشیں رہ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسبیح وہی رہ گئی مینو شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں مینو شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جان میں ورگی تور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ماشاءاللہ مرحبا اور کس طرح میں پڑھا جا سکتا ہے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے واہ واہ وقار بھائی، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو، بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، محرم الحرام کی مناسبت سے، بالخصوص ذکر اہل بیت کی مناسبت سے، ہمارے بہت ہی پیارے بلوڈ اور بہت عزیز رکن شورا حضرت قبلہ مولانا حاجی محمد یافور اتاری زندہ مجدہ نے ہمیں ایک جو ہے پیکیج ریکارڈ کر کے عطا فرمایا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام میں روزانہ اللہ کی رحمت سے شامل کیا کریں گے۔ آئیے آپ کو پیکیج دکھائی دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، نیا اسلامی سال محرم سے شروع ہو جاتا ہے اور الحمدللہ محرم سے نئے سال کا آغاز ہو چکا۔ آئیے اہل بیت اطہار کے فضائل سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ اس آیت سے اہل بیت اطہار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور مزید اللہ پاک نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے۔ اب اہل بیت اطہار میں کون سی مقدس ہستیاں شامل ہیں؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت چند معنی میں آتا ہے۔ نمبر 1، جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی بنو ہاشم، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولاد۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے یعنی اولاد پاک۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے جیسے ازواج پاک۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے جیسے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اولاد کو 3 اچھی خصلتوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت، نمبر 2، اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3، قرآن پاک کی تعلیم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تک تم انہیں نہیں چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ، ایک میری آل۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے پیاری نہ ہو، اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میری ذات ان کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا ہی نرالی شان ہے۔ یہ وہ بلند ہستیاں ہیں جن کے نسب جیسا دنیا میں کوئی نسب نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مخلوق کو 2 قسموں میں تقسیم کیا، تو مجھے ان میں سے ایک افضل قسم میں رکھا، پھر ان 2 قسموں کو 3 قسموں میں تقسیم فرمایا، تو مجھے ان 3 میں سب سے افضل اور بہترین میں رکھا، پھر ان 3 قسموں کے قبیلے بنائے اور مجھے سب سے افضل اور اعلیٰ قبیلے میں رکھا، پھر قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم فرمایا،
تو مجھے سب سے افضل اور بہترین گھرانے میں رکھا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ الغرض رب کائنات نے اہل بیت کو بڑی عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے اور ان کو خاص امتیازات سے نوازا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محرم شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیا سال ہے۔ آئیے اس سال کو گزارنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کا بھی تسلسل ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس میں بھی نئے سال میں پورے سال کی نیتیں کروائی جاتی ہیں کہ آئیے اس نئے سال کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور زندگی جو دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد ہے، جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، محرم شریف کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ سیرت اہل بیت بہت ہی پیارا ماشاءاللہ الکریم ویڈیو پیکج ہے، یہ روزانہ انشاءاللہ شامل ہوا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان صحابہ اہل بیت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے لیے مسکراتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے